اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, مختلف ٹی وی چینلز پر ہم حضرت کو دیکھتے ہیں, لوگ پسند فرماتے ہیں, لوگ ان کی گفتگو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ان پسندیدہ لوگوں میں سے جو انہیں پسند کرتے ہیں میں بھی شمار کیا جاتا ہوں. میں انہیں پسند کرتا ہوں. ان کا انداز بڑا پیارا ہے, جب بھی گفتگو کرتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں. نام بھی بڑا پیارا ہے. نام اور انداز پیارا کیوں نہ ہو, کام جو بڑا پیارا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. وہ تاج پہنے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا فیضان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ جی تشریف آوری کا. امید کرتا ہوں آپ کے آنے سے بزم میں چار چاند لگنے والے ہیں, لگ چکے ہیں تقریباً. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے جی. ناظرین سن کر بڑے مستفیض ہوں گے اس سے. اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں آج ہمارے ساتھ ایک ثناخواں بھی موجود ہیں جو خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گی. میری مراد محترمہ ماہم بہاؤالدین. یہ جو بہاؤالدین ایک یہ بہت بڑی ایک ہستی تھی, ان کا نام بھی ہے اور وہ نسبت بھی ہے. ماہم پیارا نام, پیاری آواز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میری بہن, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ تشریف آوری کا. میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ کے کلام سے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوۂ جانانا بس اتنا کرم کرنا, اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا, اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عادل میں تجھے رکھ لوں, پینے کو تو پی لوں گی پر عرض ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گی پر عرض ذرا سی
ہے اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں پیش کر رہی تھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع آپ کو بتاتا چلوں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکثر اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں۔ میرے والد محترم کی عادت ہے، میں اپنے ابو کو اکثر کہتا ہوں ابو جی کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے چھوٹا سا بچہ، آپ اس سے بھی سلام کریں۔ ابو کہہ رہے ہیں بیٹا بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو جو بھی ہے، سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کی ترغیب بڑھتی ہے۔ آج میں سلام کر رہا ہوں، کل کو میں یہاں سے گزروں گا مجھے بھی وہ سلام کرے گا۔ سلام کرنے کی عادت بڑھانا چاہیے۔ آج ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب علامہ صاحب کی موجودگی میں یہ جان سکیں کہ سلام کی برکت کتنی ہے اور سلام کرنے سے کتنا ایک اجر ملتا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ علامہ صاحب سے ہم عرض کریں گے علامہ صاحب دین اسلام میں سلام کے حوالے سے کیا فرمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا بھی شکریہ جناب حامی صاحب، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے سیٹ پر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا کرے اور آپ کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے ہمارا، اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا، دین اسلام جو ہے وہ ہمیں اصول دیتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم سے احادیث سے تو ہمیں اصول ملیں گے، یعنی ہر چیز ہمیں پارٹیکولر خاص کر کے ملے ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ بچکانہ سوال کرتے ہیں کہ یار آپ فلاں چیز ہمیں قرآن سے دکھائیں، فلاں چیز قرآن سے دکھائیں، اچھا یہ چیز آپ قرآن سے دکھائیں۔ تو یاد رکھیں علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا، قرآن اور حدیث ہمیں اصول دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھیں شراب جو ہے حرام قرار دیا گیا، اس کو بتدریج حرام کیا گیا، ایک دفعہ فوراً سے اس کو حرام نہیں کیا بلکہ اس کو بتدریج حرام کیا گیا۔ پہلے شراب سے روکا اور پھر کہا کہ نماز میں جب تم جانا ہے تو تمہیں نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو فوراً سے تیسرے سٹیپ میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی علماء کرام نے ایک اصول نکالا کہ شراب حرام کیوں ہے، تو شراب کی حرمت کی علت علماء نے نکالی، وجہ نکالی، وہ یہ تھی کہ اس میں نشہ ہے، تو یہ ایک اصول بنا۔ اور پھر اب اسی اصول کا دور چینج ہوا تو پھر اس حساب سے دیگر منشیات والی جو چیزیں آئیں کہ جس میں نشہ ہوتا ہے، تو پھر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں جیسے آج کے دور میں جو منشیات ہیں یہ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ ان کے اندر بھی وہی وجہ پائی جا رہی ہے۔ تو قرآن ہمیں اصول دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ میں اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ سکتا ہوں یا نہیں، تو قرآن نے ہمیں اس حوالے سے بھی اصول دیا، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو۔ کوئی بندہ کہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو کیا جائز ہے؟ تو اس کا بھی یہی جواب کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو۔ تو یاد رکھیں قرآن نے ہمیں اصول دیے ہیں اور قرآن اور حدیث ہمیں اصول دیتا ہے، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام جو ہے وہ اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے سوال کریں اسلام آپ کو مایوس نہیں کرے گا بلکہ تشفی اور تسلی والا آپ کو جواب ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اسلام، حالانکہ ملاقات کرنا ایک نارملی ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ملاقات کے لیے علماء نے بیان فرمایا کہ ایک طریقہ کار کو رائج کیا گیا اور وہ سلام تھا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو سلام کی مشروعیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سلام مشروع کیوں ہوا، اور وہ اس لیے مشروع ہوا کیونکہ کفار میں اور مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ سامنے والا بندہ جب سلام کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو پھر اسی چیز کو آگے جاری کر دیا گیا اور یہ ایک امتیاز قائم ہو گیا کہ جو سلام کرے گا وہ مسلمان ہے، جو سلام نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یقیناً اگر کوئی مسلمانوں کو کسی بھی کام کا حکم مل جائے، چاہے وہ صحابہ کرام کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، تابعین کی طرف سے، تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے۔ تو سلام کی بھی فضیلت ہے حضرت؟ سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہو جب تک ایمان نہیں لے کر آؤ گے تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور حضور نے فرمایا کہ تم جب تک کامل مومن نہیں بنو گے، تو کامل مومن بننے کے لیے حضور نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ سلام کرے۔
ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. یعنی بندے کا ایمان کامل جب ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مومنین کو محبت ہوگی. اور حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف توجہ نہ دلاؤں, میں ایسی چیز کی اب تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس سے آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. تو حضور نے فرمایا بکثرت سلام کرو. تو سلام کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے, آپ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا کرم ہے ہمارا ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کہ سلام کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر جو لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں, ایسے بھی آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کی کہ وہ آتے جاتے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں, تو سلام کرتے کرتے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو ناراض ہوتے ہیں لوگ, آپ دیکھیں ان کو بھی سلام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی آپ سے مانوس ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آئیں گے اور جو غلطیاں ہوں گی ان کو ایکسکیوز کریں گے. تو سلام ایسی چیز ہے کہ اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا اچھا حضرت, سلام کا یقیناً کوئی خاص طریقہ بھی ہوگا. ہم نے دیکھا مثال کے طور پہ ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے, دور بندہ کہا السلام علیکم, کوئی کہتا ہے السلام علیکم, کوئی کہتا ہے السلام علیکم. اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں. اگر ہم پراپر کسی بزرگ سے ہی سنا تھا کہ اگر کسی کو لعنت دینی ہو تو کہہ دو السلام علیکم. اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو وعلیکم, تو مطلب بیٹا آپ پر بھی ہو اچھی خاصی ہو. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. میں یہ جاننا چاہوں گا, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے تو کس حد تک, ایک بات. سیکنڈ یہ کہ سلام کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں سلام کا طریقہ یہی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں اصول دیا, اور یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بیان فرمائی کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو آپس میں تو پھر تم اگر وہ تمہیں سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو. سلام کے طریقے حدیث میں موجود ہیں. حضور السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا, السلام علیکم کہا اور حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 10 نے کیا. دوسرا بندہ آیا, حضور السلام کے پاس سلام کیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور وہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 20 نے کیا. پھر حضور کے پاس ایک اور شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا 30 نے کیا. اور ایک اور روایت ہے حدیث میں, حضور کے پاس ایک اور شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضور نے فرمایا 40 نے کیا. تو اسی حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام کا طریقہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ سلام کا طریقہ ہے. اور دیگر جو طریقے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے بتا بھی دیا گیا السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح یہ ساری چیزیں غلط ہیں. صحیح جو طریقہ کار ہے وہ السلام علیکم ہے. یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ حضور السلام کے دور میں یہودیوں کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور حضور السلام کو انہوں نے کہا السلام علیکم. السلام کا معنی ہوتا ہے موت آنا, تم پر موت آئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بات کو سنا تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہودیوں نے کیا بات کہی حضور سے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم پر بھی لعنت ہو اور تم پر جو ہے وہ موت آئے. سیدہ عائشہ جلال میں آ گئی. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ, اس نے مستی کی, ہاں مطلب وہ گویا کہ بددعا کے طور پر. اس کے لیے آگے حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب یہودی یا نصرانی تمہیں سلام کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کافر کو جواب دینا جو ہے نا وہ اس طور پر ہے کہ آپ اس کو کہیں وعلیکم, یعنی تم پر آئے. تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا تو آپ جلال میں آئی تو حضور السلام نے فرمایا عائشہ, اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے اس کو جواب دے دیا وعلیکم, یعنی اس نے جب کہا السلام علیکم آپ پر موت آئے تو میں نے اس کو بھی شامل کر دیا کہ تم پر بھی آئے. خطا کلامی معاف حضرت, میں چاہوں گا اس کی وضاحت ہو جائے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم, اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا, تو جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے. دیکھیں جب سلام ہی ٹھیک ہوگا السلام علیکم تو پھر ٹھیک ہے, اب جواب دینا پر واجب ہوا. لیکن جب سلام ہی ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا جواب دینا. آج کل میسج پہ لکھا جاتا ہے مجھ سمیت سلام عرض ہے یا سلام, تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے علماء کرام نے بالکل اس بات کو بیان کیا کہ سلام جو ہے یہ باقاعدہ پورا سلام ہے. اگر کوئی آپ کو میسج پہ بھی سلام پورا سلام ہے, جی یہ پورا سلام ہے. تو لہٰذا ہمارے ناظرین تو پھر السلام علیکم لکھنا چھوڑ دیں گے, وہ تو صرف سلام لکھیں گے. ہاں تو یہ گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں, ہم چونکہ جو عربی جانتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے. تو یہ سلام جو ہے اس کے پیچھے کچھ عبارت جو آپ سمجھ لیں محذوف ہے, تو یہ سلام گویا کہ السلام علیکم ہی ہے. اچھا ناظرین اپنا وقت بچائیں, آج کل ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے, وقت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. ویسے پورا سلام کریں گے تو زیادہ ثواب ہے. جیسے ابھی علامہ صاحب نے حضور کا واقعہ پیش کیا, ایک نے سلام کیا تو حضور نے کہا 10 نیکیاں بیٹھ جاؤ, دوسرے نے تھوڑا زیادہ کیا 20 نیکیاں, تیسرے نے پورا سلام کیا 30 نیکیاں. 30 نیکیاں کمانی ہے تو پورا سلام کیجیے گا, چاہے وہ میسج پہ رہیں کہیں پر بھی کریں. لیکن کبھی کبھی کسی کو میسج لکھنا ہوتا ہے, آج کل فاسٹ بندہ لکھ رہا ہوتا ہے نا, سلام لکھ دیں گے. علامہ صاحب نے بتا دیا کہ سلام پورا ہو جائے گا, 10 نیکیاں لازمی ملیں گی, 10 سے کم نہیں ملیں گی.
30 کمانی ہے تو پورا سلام لکھیں. جواب دینے والے کو بھی اگر 30 نیکیاں کمانی ہے، علامہ صاحب کا فرمانا ہے کہ پورا جواب دیں، 30 نیکیاں ملیں گی. وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یاد رکھیے گا قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے. ایک نیکی ہمیں جنت سے جہنم کی طرف لے جائے گی اگر ایک نیکی کم ہوگی. وہ اللہ کی رحمت ہے، ہزاروں نیکیاں بھی کم ہوں، اللہ چاہے تو جنت میں داخل فرما دے گا. گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا حضرت، مصافحہ کرنے کے حوالے سے بھی حکم ہے یقیناً. مصافحہ کرنے کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا، باقاعدہ پوری حدیث موجود ہے. اور مصافحہ کرنا یہ ایک سنت بھی ہے، اس کو مستحب بھی لکھا ہے علماء نے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مصافحہ کرنا جو ہے یہ ایک ملاقات کے طور پہ مستحب ہے. اس پر علماء نے توجہ دلائی. حدیث واقعہ موجود ہے، پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور پھر وہ اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو خالی مصافحہ کرنے کی اتنی فضیلت ہے. لیکن علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا. علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ جب ملاقات کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت پھر فجر کی نماز کے بعد وہ امام سے سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے چلے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں. یہ ایک علماء نے اس کو بدعت بھی لکھا ہے، یعنی یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. لیکن پھر علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا. علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کبھی ہاتھ ملاتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس پر بھی اس کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. لیکن اگر بندہ عادت بنا لے کہ نماز ختم ہوئی اور امام صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے پہنچ گیا، اس کو علماء نے منع کیا. اچھا. کیونکہ مصافحہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے، اب اس کے آگے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار میں اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ دائمی طور پر یہ کام کر رہا ہے کہ نماز پڑھی اور ہاتھ ملانے کے لیے امام صاحب سے چل گیا، تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. اس کی اصل کوئی شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں. یہ تو ہمارے یہاں تو یعنی ہاں، اسی لیے اس کو روکنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے. طریقہ کار یہ ہو کہ بندہ حضرت قطع کلامی معاف، امام صاحب تو ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا. جی، تو اگر وہ امام صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل سے واقف نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے یہاں پر ایک ہی بات بیان فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ ہاتھ ملانے کے لیے آ بھی رہا ہے تو اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی دیکھیں اس طرح ہاتھ ملانا خصوصیت کے ساتھ کوئی یہ سنت نہیں ہے. سلام کے لیے، مصافحے کے لیے جو سنت ہے وہ یہ کہ بندے سے ملاقات ہو. یعنی کبھی آپ نے کسی سے ملاقات کی تو ملاقات کے لیے آپ مصافحہ کریں، یہ سنت ہے. لیکن نماز کے بعد آپ خصوصیت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت ہے اور پھر جب آپ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. اچھا حضرت، کفار کو سلام کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کفار کو سلام کرنے کے حوالے سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کفار کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے. یعنی کفار جب آپ کو، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو آپ ان کے سلام کا آپ پورا جواب نہ دیں. مطلب یہ کہ ابتدا ان سے سلام سے نہ کی جائے. لیکن علماء کرام نے اس پر مطلب اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ ابتدا نہ کریں ان سے، یعنی سلام کی ابتدا ان سے نہ کریں. جب بھی آپ سے ملاقات ہو تو آپ پہل نہ کریں سلام. لیکن اگر علماء نے پھر آگے ایک رعایت کو ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، یعنی کسی کافر سے کوئی اپنا کام نکلوانا ہے تو پھر اس پر سلامتی کی دعا کی نیت سے، نہ جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کرے. ظاہر سی بات ہے فرشتے تو کافر نہیں ہیں، تو فرشتوں کی نیت سے اس کو سلام کرے کہ فرشتوں پر سلامتی ہو، تو یہ چیز جائز ہے. ورنہ کفار کو سلام میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے. اچھا حضرت، میں مختصر چاہوں گا اس کا جواب آدھے منٹ کے اندر کہ عورتوں کو سلام، ہمارے ہاں یہ بہت عام ہو چکا ہے ہاتھ ملانا، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ عورتوں کو دیکھیں سلام کرنے کے بارے میں ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ عورتیں ایسی ہیں اگر کہ جو مشتہات ہیں، مشتہات مطلب جو قابل شہوت ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کسی کو شہوت ہوتی ہے تو ان کو سلام کرنا ہی ناجائز ہے. اور اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اور اتنی زیادہ بھی بوڑھی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے شہوت نہ آئے، اگر بوڑھی عورت ہے اس کو دیکھ کے شہوت آتی ہے، اس کو دیکھ کے سلام آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر بہت کرنے دور سے بھی نہیں کرنا، ہاں سلام بھی، بلکہ وہاں پہ سلام کا موقع ہی نہیں ہے. اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کو سلام نہ کیا جائے، عورت کو سلام نہ کیا جائے جب کہ وہ قابل شہوت. اچھا تو حضرت ہمارے ہاں تو سلام کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. مطلب سلام کریں گے تو بات کا آغاز ہوگا، ورنہ کوئی بھی بات اگر آپ کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہیں
چلیں جی اسلام نے کہہ دیا تو بات ختم ہے۔ ناظرین کرام یقیناً مفتی صاحبان ہمارے ساتھ اس لیے موجود، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے سے ریلیٹ ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اسکرین پر بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ سوال کریں گے تو ہمارے ہی گلے پڑنا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ سوال کر سکیں، زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، میں بھی ایک بندے کو میں نے سلام کیا، مسلمان نہیں تھا، تو اس نے جواب اس انداز میں نہیں، میں بعد میں سوچ میں کہا اس نے تو میری انسلٹ کر دی، اس نے جواب اتنا برا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا وعلیکم السلام، اس نے وعلیکم السلام نہیں کہا، اس نے کہا عجیب سا اس نے کچھ کہا۔ پھر بعد میں نے ایک مفتی صاحب سے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا وہ مسلمان تھوڑی ہے، تم اس پر کیوں سلامتی بھیجو؟ میں کہا اللہ اکبر، چھوڑو مٹی پاؤ۔ ناظرین کرام پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، میں علامہ صاحب سے دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ کی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نعت شریف ہوگی، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔